इस हफ्ते में जो कि 1 से 7 नवंबर के दरमियान में है। तो पहले हम देखते हैं कि सैयारों की पोजीशन ये है कि बुर्ज असद में सैयारा मरीख का दाखिला है जो कि 4 नवंबर से 17 जून 2025 तक वहाँ पर रहेगा। तो ये अपने असरात देगा, इस दौरान में ये रिज्जत इख्तियार भी करेगा और उसके बाद 1 से 3 नवंबर तक कमर दर अकरब है। तो ये आप जहन में ज़रूर रखेंगे। और ऐसे ही इस हफ्ते में ज़ोहरा मुकाबला मुश्तरी है जो कि एक अच्छी नज़र नहीं है। अब उसके बाद एक अच्छी नज़र है, वो है शम्स और ज़ुहल का ट्रायंगल एक बन रहा है और इसमें तसलीस इसे कहते हैं। तो ये भी एक अच्छा इवेंट है। और उसके अलावा अतारुत का सैयारा मरीख के साथ भी एक ऐसा ही ट्रायंगल बन रहा है जो कि पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो ये इस हफ्ते की कुछ अहम सैयारों की अहम नज़रात से मुतालिक था जो कि मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। और इसी के तहत अब हम देखते हैं कि हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो सबसे पहले अब हम आगाज़ करते हैं और अब है बुर्ज हमल एरीज से मुतालिक। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सैयारा मरीख जो कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है और वो बुर्ज असद में दाखिल हुआ 4 नवंबर को और होगा। और इसके बाद ये अपने असरात यहाँ पर देगा। यहाँ पर इस सैयारे को मसावी पोजीशन हासिल है और यहाँ पर ही इसको एक ओज की कैफियत हासिल है। यानी कि ओज एक ऐसा दर्जा होता है, इसकी कुव्वत और ताकत वाला दर्जा होता है जो कि होगा इंशाअल्लाह ताला इसी बुर्ज में। और 17 जून 2025 से पहले ये अपने ओज के दर्जे को पहुँचेगा। लिहाजा जो हमल से मुतालिक अफराद हैं यानी कि एरीज से मुतालिक अफराद हैं उनके लिए बहुत सारी खुशखबरी हैं। अब इस हफ्ता में ये है कि आप अपने बुज़ुर्गों से दुआ ज़रूर करवाएं। वजह उसकी ये है कि 1 से 3 नवंबर हमने बताया कि ये कमर दर अकरब है। अब कमर दर अकरब में आपको मालूम है कि आमिया कराम ने मना फरमाया है कि सफ़र करने से, नए काम के आगाज़ से, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने से और इसी तरह के दीगर मामलात हैं तो उससे बहुत सख्ती से मना फरमाया है कि इन दिनों में किया गया कोई भी काम अपने अंजाम को नहीं पहुंचता, यानी कि अच्छे अंजाम को नहीं पहुंचता। आपका इन दिनों में ध्यान रहेगा तो इस्लाम की तरफ रहेगा, दीन की तरफ आपका ध्यान रहेगा और आपका जी चाहेगा इबादत रियाजत के लिए। तो ये हफ़्ता इसलिए भी आपके लिए अहम है कि इस हफ्ते में मुमकिन है कि डर, खौफ और वहम ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएं। ये हफ़्ता आपके लिए अमराज के ख़ात्मे की तरफ भी इशारा दे रहा है। गो कि इस हफ्ते का जो आगाज़ है वो कुछ अच्छा नहीं है। 1 से 3 नवंबर जैसे हमने बताया कि कमर दर अकरब है, लेकिन ज्यों ज्यों हम इसके इख्तिताम की तरफ जाएंगे तो चीज़ें कुछ अच्छी होती नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान में ज़ोहरा का मुकाबला सैयारा मुश्तरी से यानी कि ख़वातीन से मुतालिक अगर लेन देन के आपके मामलात हैं, प्रॉपर्टी के मामलात हैं, इसी तरीके से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं तो वो अभी फ़िलवक्त रोक दें। चूँकि आपके ये चीज़ें और ये सैयारा अच्छा नहीं जा रहा है, इससे मुतालिक जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी के लिए भी ये वक्त अच्छा नहीं है। लेकिन इस हफ्ते का बिल्कुल आखिर में हम जब देखें तो सैयारा शम्स की ज़ुहल के साथ जो नज़र तसलीस बन रही है, एक एंगल बन रहा है यानी कि सैटर्न और सन का, तो वो आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है और पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और फिर दूसरा एक एंगल बन रहा है आपके अपने बुर्ज का हाकिम है सैयारा मरीख यानी कि मार्स, और इसका एंगल बन रहा है मरकरी के साथ यानी अतारुत के साथ। ये भी एक अच्छी एनर्जी दे रहा है। गोया कि ये जो आखिरी 2 आपके अहम एंगल बन रहे हैं आसमान पर, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। 1 से 3 नवंबर 4 नवंबर तक तो आपको मोहतात रहना है, लेकिन उसका आखिरी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि अज़ीज़ व अकारिब से आपको ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात हैं। और जैसा हमने बताया कि दीन की तरफ ध्यान आपका ज़्यादा तवज्जो रहेगी और पेचीदा अमराज से भी निजात आपको मिल सकती है। अज़ीज़ व अकारिब से आप अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर करें। ज़हनी दबाव और ज़हनी तनाव और उलझनों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज सौर यानी टॉरस और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा होता है वीनस और इसे बोला जाता है ज़ोहरा। और ये ज़ोहरा इन दिनों में किन हालात में और किन मामलात में है तो इस बारे में हम बताएंगे। हमने जैसा कि बताया कि इस हफ्ता के आगाज़ में आपके सैयारों की पोजीशन, लेकिन आप याद रखेंगे कि 1 से 3 नवंबर कमर दर अकरब है जिसमें कि आइमा कराम मना फरमाते हैं किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए
سفر کے لیے یہ ایام اچھے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک نحس ایک اینگل آ جاتا ہے جو کہ نیگیٹو انرجی دے گا۔ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے اسے بولتے ہیں وینس یعنی کہ زہرہ، اور یہ جوپیٹر کے ساتھ مل کر ایک ایسا انرجی دے رہی ہے، یعنی کہ دونوں اپوزیشن میں ہیں، ایک ایسے مقابلے کی صورت میں ہے کہ وہاں سے جو انرجی پروڈیوس ہوگا اور آپ تک پہنچے گی، زمین تک پہنچے گی، اور ٹورس والوں کے لیے خاص طور سے وہ کچھ نقصانات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے مالی اور نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے الیکٹرانکس کی اشیاء خراب ہو سکتی ہیں، شیئرز کے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ نے قیمتی اشیاء کی خریداری کی تو وہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اور صدقات سے آپ اس ہفتے میں آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن دو ایسے آپ کے اس ہفتہ میں انرجی آ رہی ہے، یعنی کہ سن کی سیٹرن کے ساتھ ایک اینگل بن رہا ہے اور ٹرین ہے، اور اس کی وجہ سے جو پازیٹیو انرجی آئے گی تو اس ہفتہ کے آخر میں آپ کو بزرگوں کی جانب سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ والدین کی خدمت کریں گے تو ان کو عزت مال دولت بھی حاصل ہوگی، اور کچھ نہ کچھ والدین کی خدمت کریں، یعنی کوئی چیز ان کو تحفہ دیں اور ان کے پاس کچھ وقت گزاریں، تو اس کی برکت سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اور دوسرا جو ہے عزیز و اقارب سے متعلق سیارہ ہے، اور اسے مرکری کہا جاتا ہے، اور یہ مریخ یعنی کہ ہمت، بہادر، طاقت کے سیارے کے ساتھ بھی ایک ٹائن بنا رہا ہے، اور جب یہ ٹائن بنائے گا تو اس کے اثرات آپ پر بھی پڑیں گے، یعنی کہ آپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے اختلافات چل رہے تھے تو آپ ان دنوں میں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایام اشارہ دے رہے ہیں آپ کی رہائش کی تبدیلی کی طرف بھی، یا آپ اپنے مکان کی مرمت بھی ان دنوں میں کروا سکتے ہیں، تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ایام اشارہ دے رہے ہیں کہ قیمتی اشیاء کی خریداری اس ہفتے کے شروع کے دنوں میں تو نہ کریں، لیکن اس کے آخری دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ 4 نومبر کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے کسی نقصان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی چوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی شخص آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، کوئی شخص آپ کے پیسے بھی لے کر فرار ہو سکتا ہے، آپ کا پرس بھی گم ہو سکتا ہے۔ ملازم پیشہ افراد تھوڑا سا احتیاط کریں گے، اور لین دین کے معاملات میں آپ بڑا احتیاط سے کام لیتے ہوئے اسے لکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ بوقت ضرورت آپ کو کام آ جائے۔ برج جوزا یعنی کہ جیمنائی، اور آپ کے برج کا جو کنٹرول کرتا ہے سارے معاملات کو، تو وہ ہے سیارہ عطارد۔ اور سیارہ عطارد یعنی کہ مرکری ان دنوں میں کن حالات اور کن معاملات میں ہے، تو مرکری ان دنوں میں کچھ اچھی پوزیشن میں تو نہیں جا رہا ہے، لیکن اس ہفتے کے آغاز سے ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ قمر در عقرب کب ہے، 1 سے 3 نومبر کے درمیان میں۔ اس دوران میں آپ نے سفر نہیں کرنا ہے، نئے کام کی ابتدا نہیں کرنی ہے، لین دین کے معاملات نہیں کرنے ہیں۔ 1 سے 3 نومبر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا گیا سفر اور لین دین وہ اپنے منطقی اچھے انجام کو نہیں پہنچے گا، تو آپ کو تو ان چیزوں میں تو لازمی احتیاط کرنی ہے۔ وجہ اس کی ہم نے ابھی بتائی ہے کہ قمر در عقرب، اس کے بعد ایک نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، اور وہ انرجی آ رہی ہے سیارہ زہرہ اور مشتری یعنی کہ وینس اور جوپیٹر کے ایک ایسے اینگل سے آ رہی ہے کہ جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے کسی بھی معاملے میں۔ ایسے افراد جن کا تعلق جیمنائی سے ہیں اور ان کی رشتہ طے پا گیا تھا، منگنی ہو گئی تھی یا نکاح ہو گیا تھا، تو کچھ محتاط رہیں گفتگو کے دوران بھی، اور ورنہ آپ کے اوپر سارا کیے کرائے کا ملبہ آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور پھر آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو ان دنوں میں ان چیزوں سے احتیاط کرنا ہوگی۔ 1 سے 4 نومبر تک تو آپ محتاط رہیں، لیکن جو آخری 3 دن ہوں گے 5، 6، 7 وہ آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں لے کر آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے جو برج کو کنٹرول کرتا ہے مرکری، تو وہ ایک اچھا سائن دے رہا ہے اور ایک پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ کس کے ساتھ مل کر؟ مارس کے ساتھ مل کر۔ جب یہ مارس کے ساتھ مل رہا ہے اور ایسے اینگل سے مل رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، آپ کے اخلاقیات کو بڑھا رہا ہے اور کچھ دشمنوں کو ظاہر کر رہا ہے، آپ کی پالیسییں بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہے، علم، عقل، دانش، تعلیم سے متعلق معاملات کو بھی کلیئر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ بیرون ملک
जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसके लिए भी आसानियों के रास्ते खोल रहा है। तो आप देखेंगे कि इस हफ्ते का आखिर आपके लिए इस हवाले से भी बेहतर से बेहतरीन इशारात दे रहा है। और दूसरा है माली मामलात में सैयारा शम्स यानी कि सन और सैटर्न दोनों एक ऐसे टाइम पर बन रहे हैं, एंगल बन रहा है कि जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी तो इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत से मुतालिक आपके तमाम मामलात को बेहतर से बेहतरीन कर देगी। ख़ास तौर से कि ऐसे लोग जो कि वालिदैन की खिदमत करेंगे वो अपना अच्छा अजर पालेंगे और अच्छा फल पालेंगे। और या फिर उनका ध्यान रूहानियत की तरफ जाना चाहिए, इबादत, रियाजत की तरफ अगर आपका ध्यान गया तो आप देखेंगे कि उससे आपको कुछ ऐसे फ़ायदे मिलेंगे कि जो नाकाबिले हद तक बयान होंगे। और अब है कि सदका आप इन दिनों में मिक्स दाना दें, जो कि हम अपने हर बार वीडियो में आपको बताते आए हैं और कई बार बता दिए। तो मिक्स दाना आप बुध के दिन दिया करें, 1-1:30 बजे से लेकर और 2 के दरमियान में। बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो कमर है, यानी कि मून है। और मून जो है स्कॉर्पियो में इस वक्त जा रहा है और वो 1 नवंबर को जाएगा। जब ये यहाँ पर जाएगा तो जाहिर सी बात है नाकिस हो जाता है और ये बुर्ज उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। वजह उसकी क्या है कि आइमा कराम भी इस बारे में मना फरमाते हैं कि जब कमर दर अकरब हो, यानी कि कमर बुर्ज अकरब में आ जाए तो अब आप अपने मामलात को रोक दें। और ये 2.5 दिन होते हैं, लेकिन एहतियातन 3 दिन ये मामलात को रोक लिया जाता है कि सफ़र करने से, लेन देन से, इन्वेस्टमेंट करने से, नए कारोबार की इब्तदा करने से या कोई भी नया काम अंजाम देने से इन्हें मना कर दिया जाता है। तो ये कमर दर अकरब के दिन आप गुजारेंगे। अब उसके बाद एक दूसरी नेगेटिव एनर्जी आ रही है इसी हफ्ते के आगाज़ में, और उसको बोला जाता है वीनस और जुपिटर का कोई ऐसा अपोजिशन में आ रहे हैं दोनों सैयारे, यानी कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो आपको क्या नुकसान देगी? वो नुकसान देगी कि आपके रिश्तों को ख़राब कर देगी, आपकी तस्खीर को ख़त्म कर देगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया को भी ख़राब करती हुई नज़र आ रही है इन दिनों में। यानी कि 1 से लेकर 4 नवंबर तक तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की भी ख़रीदारी ना करें। और अगर इन दिनों में किसी तकरीब में आपको जाने का मौका मिलता है तो बड़े मोहतात होकर जाएं और किसी से अपनी घर की बातें ना करें और अपने राज किसी को ना बताएं, तो आप किसी बदनामी से बच पाएंगे। लेकिन इस हफ्ते का जो आखिर है तो वो आपके लिए बहुत अच्छे इशारा दे रहा है। इस हफ्ते का आखिर इशारा दे रहा है कि एक एंगल बन रहा है और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वो आ रही है सैटर्न से मुतालिक है। सैटर्न यानी कि रूहानियत से मुतालिक सैयारा है और वो सैयारा एक एंगल बना रहा है सन के साथ। जब ये सन के साथ ये एंगल बनाएगा तो उस वक्त में इज़्ज़त, माल, दौलत, ये आप अगर इसके लिए वज़ाइफ करें और कुछ ऐसा आप सदका खैरात करें और बुज़ुर्गों की खिदमत करें तो आपके मामलात, माली मामलात भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद है मार्स के साथ और मरकरी का एक एंगल बन रहा है, और वो जब एंगल ये बनेगा तो वो भी आपके हिम्मत, हौसला, बहादुरी को तक़वियत देगा। अज़ीज़ों अक़ारिब में आपको एक अच्छा दर्जा दिलाता हुआ नज़र आ रहा है और आप दूसरे लोगों से नुमाया नज़र आ रहे हैं। तो ये हफ़्ता आपका, यानी कि इस हफ़्ते का स्टार्ट कुछ मोहतात गुजारना है और फिर इसका जो एंड की तरफ हम जाएंगे तो 4-5 नवंबर से तो फिर ये है कि चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी और आपको मोहतात रहकर जब ये वक्त गुजारेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये था बुर्ज सरतान से मुतालिक ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और हमने आपको बता दिया कि आपके सितारे इस हफ़्ता में किस पोजीशन में हैं। लियो यानी कि बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का जो कंट्रोल करता है वो है सन, यानी कि सैयारा शम्स। लेकिन हम आपको बता दें, जैसे कि हमने आगाज़ में भी बता दिया कि 1 से 3 नवंबर के दरमियान तो कमर दर अकरब है, और ये जो सैयारा है जब कमर और बुर्ज अकरब में दाखिल होता है तो आइमा कराम के नज़दीक आपके सब कामों को मना कर देता है कि यहाँ पर अब आपको एहतियात करना है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि आपके बुर्ज में हिम्मत, बहादुरी, ताकत का सैयारा और वो 4 नवंबर को दाखिल हो रहा है, और यहाँ पर इसका क़याम जो होगा वो 17 जून 2025 तक होगा। और जब ये यहाँ पर होगा तो ये अपने दर्जा ओज से भी गुजरेगा। ओज को क्या होता है कि वो होती है शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो ये अपने टॉप पर और पीक पर जाकर देता है, उसके बाद थोड़ा सा लो आ जाता है और फिर ये वहाँ पर एक बार फिर ये पॉजिटिव एनर्जी देता है।
तो दो वक्त इसके होते हैं। उससे पहले वक्त को तो बोलते हैं दर्जा शर्फ, और दूसरी होती है दर्जा औज। और जब ये आपके बुर्ज में आएगा तो यहाँ पर ये एक ऐसे दर्जा पर आ जाएगा जब ये आपको देगा पॉजिटिव एनर्जी, हिम्मत, बहादुरी, ताकत के लिए, जादू के खात्मे के लिए भी ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और इस तरह से बुर्ज असद यानी कि लियो से मुतालिक अफराद इसके भरपूर फ़ायदा इससे उठा सकेंगे। इस दौरान में ये सैयारा रोटेशन में भी जाएगा, यानी कि ये बैक हो जाएगा अपने ऑर्बिट में चलता हुआ, यानी कि इसे रिजत भी बोलते हैं। तो वो जब वो बैक होगा तो वहाँ से कुछ आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। इसकी एनर्जी जो यानी कि जो पॉजिटिव है वो कुछ कमज़ोरी की हालत में आ जाएगी। तो उस दौरान में भी हम आपको बताएंगे, अगर आप हमारा रेगुलर ये वीकली हॉरोस्कोप देखते रहें तो उसमें फिर हम आपको बताएंगे आप कब ये जा रहा है इस कंडीशन में और आपको क्या एहतियात करनी है। लेकिन हम फिर बात कर रहे हैं कि कमर दर अक़रब की यकम से 3 नवंबर के दरमियान में। अब आते हैं कि यकम से 4 नवंबर तक तो आपको मोहतात रहना ही रहना है। 4 नवंबर के बाद आपके सितारे यानी 5 नवंबर, 6 और 7 को ये सैयारे कुछ अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। आपके जो कंट्रोल कर रहा है वो सन है, और सन जो है इस वक्त वो सैटर्न के साथ मिलकर एक ऐसा एंगल बना रहा है जब ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। अब ये पॉजिटिव एनर्जी देगा तो इस दौरान में आप इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत के लिए कोई भी कदम उठाएंगे तो आपको फ़ायदा देगा। यानी कि आप जायदाद ख़रीदना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा देगा, आप कोई प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा देगा, कीमती अशिया की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो भी आपको फ़ायदा देगा। अगर कारोबारी मामलात को हल करना चाहते हैं, 1 से 2 शॉप आप करना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको इस हफ्ते के आखिरी अय्याम फ़ायदा देंगे। यानी कि माली फ़ायदे की तरफ आपके इशारे हैं। और मुलाजिम पेशा अफराद भी इन दिनों में अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और अखराजात में कमी करके आने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको फ़ायदा देंगे। सैयारगान बुर्ज सुमला यानी कि विरगो, आपके बुर्ज का जो हाकिम है वो मरकरी है, और मरकरी ऐसा है कि सन के साथ साथ रहता है, और जब ये अपनी पोजीशन में आता है, अच्छी पोजीशन में आता है तो आपको फ़ायदे देता है। और जब ये डाउन पोजीशन में होता है या किसी जवाल में होता है या किसी भी वबाल में आ जाता है तो अब वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपको भी मुतासिर करती है। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि यकम से 3 नवंबर के दरमियान में कमर दर अक़रब है। इस दौरान में तो आप कोई नए काम की इब्तदा ना करें, और अगर आप कोई जैसे कि मंगनी, शादी, ब्याह, निकाह और कोई रस्म अदा करना, कोई बातचीत पक्की करना या कोई सफ़र का इरादा करना या नए कारोबार को शुरू करना, तो आइमा कराम बड़ी सख्ती से मना फरमाते हैं कि इन दिनों में आप ना करें, चूँकि इन दिनों में किए गए काम का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक तो एहतियात ये करनी है। दूसरा ये है कि सैयारा ज़ोहरा यानी कि वीनस का एक अपोजिशन में आया हुआ है और वो जुपिटर के साथ, वहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो आपके बने हुए काम जितने भी हैं वो सबको बिगाड़ देगा। ख़ास तौर से ख़वातीन बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे, और इस हफ्ता वो लाइट जो ड्रेस है और ग्रीन वो यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उनको कोई ना कोई मामलात, मसाइल खड़े हो सकते हैं। 4 नवंबर के बाद आपके सैयारे बहुत बेहतरी की पोजीशन में जा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि सबसे पहले तो हम सन को देखते हैं। आपके चार्ट में जो सन है वो बहुत अच्छा जा रहा है और सैटर्न के साथ मिलकर एक ऐसा एंगल बना रहा है कि जिसमें आपको इज्जत, माल, दौलत, शोहरत ये सब कुछ मिल सकता है। और फिर दूसरा ये है कि मरकरी ये मार्स के साथ मिलकर ऐसे ही एक एंगल बना रहा है जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इस दौरान में कोई पंचायती फैसले, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप उसे सुलह की तरफ ले जा सकते हैं। अदालती मामलात आपके फेवर में जाएंगे। बच्चों से, औलाद से वाबस्ता उम्मीदें भी पूरी होंगी और बड़े भाई से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये ऐसे सैयारों की पोजीशन है कि जिसमें कि हम कह सकते हैं कि यकम से 4 नवंबर तक तो आपके लिए मामलात अच्छे नहीं हैं, लेकिन 4 नवंबर के बाद 7 नवंबर तक और थ्रू आउट ये तकरीबन आखिरी हफ्ता तक तो आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी इंशाअल्लाह। तो इस दौरान में जैसा हमने बताया था कि सदका ज़रूर दिया करें, और सदक़े में हमने आपको बताया है और कई बार बताया है कि मिक्स दाना दिया करें। जब आप ये दाना देंगे तो जो ये नेगेटिव एनर्जी है तो आप उससे बच पाएंगे, क्योंकि सदका रद्द बला है। आपको बहुत सारी ढेर सारी कामयाबियां भी मिलने की उम्मीद है। और एक बार हम फिर दोहरा दें
کہ جو پازیٹیو انرجی آ رہی ہے وہ مرکری اور مارس کے ٹرائن کی وجہ سے آ رہی ہے اور یہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے، اور دوسری پازیٹیو انرجی جو آ رہی ہے وہ سن اور سیٹرن کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو اس ہفتے کا آخر آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیبرا یعنی کہ برج میزان، اور آپ کے برج کو جو کنٹرول کرتا ہے اور وہ کنٹرول کرتا ہے زہرہ، وینس، اور وینس کی ہم نے آپ کے چارٹ میں کنڈیشن دیکھی تو وہ ہمیں کچھ اچھی نظر نہیں آئی۔ وجہ اس کی یہ کہ جوپیٹر کے ساتھ مل کر وینس ایک ایسی نیگیٹو انرجی دے رہا ہے کہ جس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ اوپل ہے، اور اسی طریقے سے یلو ٹوپاس یعنی کہ پوکھراج، یہ آپ دونوں ابھی نہ پہنیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو نیگیٹو انرجی آ رہی ہے تو وہ آپ کو متاثر کرے گی، آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بھی ان لکی ہو جائے گا۔ تو آپ کو اس ہفتے میں سب سے پہلے تو احتیاط یہ کرنی ہے۔ اب دوسری آپ کے لیے اہم خبر یہ ہے کہ 1 سے 3 نومبر کے درمیان میں قمر دریا کرب ہے۔ قمر دریا کرب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سب کاموں کو الٹا پلٹا کر دے گا۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے 2.5 دن کا، لیکن یہ اب چلے گا 3 دن تک۔ احتیاطاً کرتے ہیں بزرگ کہ جی 3 دن آپ محتاط رہیں، اور ائمہ کرام نے بھی فرمایا ہے اس بارے میں کہ اس دوران میں آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا تاکہ کسی بھی نقصان سے آپ بچ پائیں۔ تو لیبرا والوں کے لیے ایک تو یہ خبر تھی، دونوں یعنی کہ آپ کو 1 سے لے کر اور 4 نومبر تک تو آپ کو محتاط رہنا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری اہم خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ سن اور سیٹرن کے درمیان میں ایک ایسا اینگل بن رہا ہے کہ جو آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا۔ اب یہ جو ہم نے احتیاط کی تھی، جن کاموں کو روک دیا تھا، اب آپ 4 نومبر کے بعد ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کام انجام دیں گے تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی، آمدن میں اضافہ ہوگا، گو کے اخراجات بھی آپ کے ان دنوں میں بڑھ جائیں گے، لیکن آپ کو بہت محتاط رہ کر اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور کچھ سیونگ کر کے آپ ضرور رکھا کریں۔ آپ دل کے کھلے ہیں اور ہاتھ کے کھلے، تو ایسے نہ لٹاتے رہا کریں تاکہ پھر بعد میں آپ کو کہیں کبھی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ آپ مشکل حالات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے سن اور سیٹرن کے ساتھ جو ایک اینگل بن رہا ہے تو پازیٹیو انرجی آ رہی ہے۔ عبادت ریاضت کی جانب آپ کا دھیان زیادہ رہے گا، یعنی کہ روزہ، نماز کی جانب اور تسبیحات کی جانب، اور روحانی محافل میں شرکت کے بھی موقع مل سکتے ہیں۔ آپ ان دنوں میں تقاریب میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی قسم کے، چاہے روحانی ہے، سماجی ہے، یا کوئی ایسی شادی بیاہ کی تقاریب ہے، ان میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں، اور ان میں کچھ نئے دوستوں سے بھی ملاقات ہو سکے گی۔ ایک شخص ہے جو کہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، آپ کو اس سے محتاط رہنا ہوگا۔ آپ اپنی عادات کو تھوڑا سا بدلیں، اور ان عادات کو جب آپ نے بدل لیے، یعنی کہ اپنے آپ سے نیگیٹیوٹی آپ ختم کر لیں گے اور اس میں پازیٹیوٹی آپ لے کر آ جائیں گے، تو آپ کی شخصیت اور زیادہ بہتر طور پر نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب، اور آپ کے برج کا جو حاکم ہے وہ سیارہ مریخ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے چارٹ میں کہ مریخ کہاں پر ہے۔ آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب یہ اس کینسر سے چینج کر کے اور لیو میں داخل ہو چکا ہے، اور 4 نومبر کو یہ یہاں پر آئے گا، اور جب یہ 4 نومبر کو یہاں پر آئے گا تو یہ اس کے لیے ایک بہترین برج ہے، جس میں کہ اس کو اوج کی قوت حاصل ہوتی ہے، جو کہ شرف کے بعد دوسری قوت ہے، اور جب یہ قوت حاصل ہوتی ہے تو آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار دیتا ہے، اور خاص طور سے عزت، مال، دولت یہ حاصل کرنے کے راستے آپ کے کھول دیتا ہے، اور بڑی تھوڑی سی کوشش سے آپ ان مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد دلوا دیں، جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ 1 سے 3 نومبر قمر در عقرب ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا دیا ہے کہ قمر در عقرب کے کیا کیا احتیاط ہیں۔ لیکن ایسی اسکارپین خواتین تو وہ تھوڑا سا محتاط رہیں گے، چونکہ وینس اور جوپیٹر یہ دونوں ایک ایسے اینگل پر آ رہے ہیں کہ جب آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے پرس کو، اپنی جیولری کو آپ سنبھال کر رکھیں گی، خاص طور سے اپنے موبائل کو سنبھال کر رکھیں گی۔ تھوڑی سی لاپرواہی سے اور احتیاط نہ کی تو آپ کسی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ خواتین، اسکارپین خواتین ان دنوں میں خاص طور سے لائٹ آپ شیڈ کا ابھی استعمال نہ کریں، یعنی کہ زہرہ سے جو متعلق رنگ ہے اور جوپیٹر سے متعلق جو رنگ ہے، یعنی کہ یہ آپ کے لائٹ گرین کلر آ جاتا ہے، یلو آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے وائٹ اور
یہ کلر ایسے ہیں کہ ان سے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا 1 سے 4 نومبر تک۔ 4 نومبر کے بعد آپ کے سیارے ایک دم سے چینج ہو رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں ایک اچھی پوزیشن مل رہی ہے آپ کے عزت مال دولت کے سیارے سے، اور وہ ہے شمس۔ اور اس کا جو سیٹرن کے ساتھ ایک ایسا اینگل بن رہا ہے کہ جب یہ اینگل بنے گا تو اس وقت میں آپ کو عزت مال دولت، یعنی کہ ایک پہلا ہم نے بتایا کہ ایک تو آپ کا برج کا حاکم وہ کہاں آیا ہے، برج اسد اور لیو میں گیا ہے، گو کہ یہ آپ کے لیے آپ کا مخالف برج ہے، لیکن یہ آپ منازل پر، یعنی کہ ایسی منازل پر چلا جاتا ہے اور ایسے درجات پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو اوج کی قوت حاصل ہوتی ہے، اس برج میں ہوتے ہوئے بھی، مخالف ہوتے ہوئے بھی آپ کو وہ درجے آپ کو پاور دے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ شمس کیا ایک اینگل بن رہا ہے جو سیٹرن کے ساتھ ہے، جب یہ اینگل بنے گا تو اب یہ بھی پازیٹیو انرجی دے گا۔ اور تیسرا آپ کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کے دوست سیارہ ہے اور وہ بن جاتا ہے عطارد، مرکری کا ایک اینگل آپ ہی کے برج کے حاکم سیارہ یعنی کہ مارس کے ساتھ بن رہا ہے، اور وہ بھی ٹرائی اینگل بن رہا ہے اور وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، گویا کہ 4 سے لے کر اور 7 نومبر آپ کے لیے بے انتہا سود مند ثابت ہو سکتے ہیں، فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں، دوستوں سے مل کر آپ نئی پلاننگ کریں، اپنے کاروبار کو وسعت دیں، کہیں ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں، آپ ان وقت اور ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس اور آپ کے برج کا جو کنٹرول کر رہا ہے سارے سسٹم کو، تو وہ ہوتا ہے جوپیٹر۔ ہم نے آپ کا چارٹ بنایا اس ہفتے کا جو کہ 1 سے اور 7 نومبر تک کا ہے، تو اس میں جوپیٹر کی کنڈیشن دیکھی تو وہ کچھ ہمیں ناقص لگی شروع کے ایام، تو ناقص لگے، لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ قمر در عقرب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ 1 سے اور 3 نومبر کے درمیان میں قمر در عقرب ہے اور یہ وقت اچھا نہیں ہے، اور پھر آپ کے لیے ائمہ کرام جیسے کہ منع فرماتے ہیں کہ اس دوران میں سفر کرنا، نئے کام کی ابتدا کرنا، منگنی، شادی، بیاہ کی کوئی رسم کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری آپ کو خبر دی ہم نے کہ اس حوالے سے کہ سیارہ مریخ جو ہے تو وہ برج اسد میں ہے، اور جب یہ برج اسد میں ہو تو اپنے اوجی درجات پر ہوگا اور وہ 4 نومبر ہوگا۔ اب آپ کے برج میں قمر داخل ہو رہا ہے 4 نومبر کو ہی، یعنی 3 نومبر کے بالکل آخر میں داخل ہو رہا ہے اور تقریباً 4 نومبر کو جب یہ یہاں پر ہوگا تو آپ کے سفر کی بندشیں کھول دے گا، آپ کے رستے آسان کر دے گا۔ اب آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ نے وہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا 1 سے 3 نومبر آپ محتاط رہیں تو اب آپ وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی دیکھنا ہوگا جوپیٹر کی کنڈیشن کو۔ جوپیٹر کی کنڈیشن تو اس ہفتہ میں اچھی نہیں ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ وینس کے ساتھ جس وقت وہ ایک اپوزیشن میں ہے اور وہ ایسا مقابل کی صورت میں ہے تو وہاں سے جو نیگیٹو انرجی آئے گی تو وہ متاثر کرے گی آپ کو، اور آپ کو ایسا متاثر کرے گی کہ آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑنے کی طرف لے جائے گی۔ آپ کو لہذا ان دنوں میں بڑا محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا، اور کسی سے خاص طور سے خواتین جو ہیں اپنے شریک حیات سے کسی بات پر لڑائی جھگڑا نہ کریں اور بڑا خاموشی کے ساتھ یہ وقت گزاریں۔ اپنے الیکٹرانکس کی اشیاء کا بھی خیال رکھیں، اپنے موبائل فون کا خیال رکھیں، اپنے لیپ ٹاپ کا خیال رکھیں، تو آپ کسی نقصان سے بچ پائیں گے، ورنہ یہ ایام ایسے ہیں 1 سے 4 نومبر اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مالی نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ 4 نومبر کے بعد سیاروں کی پوزیشن بہت بہتر ہو رہی ہے، وہ پوزیشن اس لحاظ سے بہتر ہو رہی ہے کہ سن اور سیٹرن یہ دونوں ایک ایسے اینگل پر آ رہے ہیں کہ جب یہ پازیٹیو انرجی دیں گے تو آپ کے معاملات کو بہتر سے بہترین کر دیں گے۔ اور دوسرا آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے مرکری، اور وہ مارس کے ساتھ مل کر دے رہا ہے۔ جب یہ سیارہ اس پوزیشن میں ہوگا تو یہ بھی آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، تو آپ کے جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں، اختلاف کے معاملات ہیں، کچھ ایسے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی تو ان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا وقت ہے اور آپ صلح کی طرف آ جائیں گے۔ ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ سے آپ نکل آئیں گے اور آپ وہ پہلے سے بہتر اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ اب آپ پازیٹیو انرجی لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز پازیٹیو میں آ جائے گی۔ کیپریکون
اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کس پوزیشن میں ہے. یعنی کہ برج جدی والوں کے لیے ہم سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یکم سے اور 3 نومبر جو ہے یہ تو قمر در عقرب ہے. اس دوران میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے اور کسی بھی قسم کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، یعنی کہ نئے کام کی ابتدا کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے. اب یکم سے 3 نومبر کے بعد سیاروں کی پوزیشن کچھ چینج ہو رہی ہے. اب وہ ایک اچھا نیگیٹو تو یہ تھا، اور دوسرا ایک اینگل آ رہا ہے آسمان پر اور وہ بن رہا ہے وینس کے ساتھ اور جوپیٹر کا. وینس اور جوپیٹر کا یہ جو اینگل بن رہا ہے تو یہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان دے جائے گا. ایسے کیپریکون خواتین یا مرد حضرات جو کہ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں یا بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا رک جائیں، اس ہفتے میں رک جائیں، یا کم سے کم یہ اسٹارٹ کے 4 دن تو رک جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا سفر کا آغاز کریں تو ان کو فائدہ ہوگا. اگر بحالت مجبوری سفر کرنا بھی پڑتا ہے تو آپ اپنے قیمتی سامان اور قیمتی اشیاء کو اپنی نگرانی میں رکھیں اور ذرا بھی لاپرواہی نہ کریں، اور اگر آپ نے لاپرواہی کی تو نقصان کا اندیشہ ہے. اور ان دنوں میں ہم نے جیسے کہ آپ کا پورا ایک چارٹ بنایا، اور اس میں چارٹ میں ہم نے آپ کا یہ دیکھا کہ سیٹرن اور سن کے ساتھ مل کر ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے جب یہ آپ کو مالی فائدے دے رہا ہے. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ سیٹرن تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے اور وہ آپ کے برج کو کنٹرول کرتا ہے، تو لہٰذا آپ جب سیٹرن کے ساتھ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ایسا اینگل بنائے گا تو وہ آپ کو مالی فوائد بھی دے گا. جب یہ مالی فوائد دے گا، آپ تھوڑی سی محنت سے آپ زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں، اور کہیں پر بھی اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے تھوڑی سی محنت کریں گے، آپ کو اس سے زیادہ فائدے ہوں گے. لیکن غیر ملکی سفر کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یکم سے 3 اور 4 نومبر تک آپ تھوڑا سا ہولڈ کر لیں، اس کے بعد اب آپ کر سکتے ہیں. خدشات آپ کے سر پر منڈا رہے ہیں، ابھی خدشات اتنے زیادہ ٹلے نہیں ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اگلے ہفتے یعنی 15 نومبر کو اپنی وہ روٹیشن آپ چینج کرے گا، اور وہ جو اب ریورس کنڈیشن میں تھا پھر وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور وہ رجت سے جس وقت باہر آئے گا تو آپ کو بہت سارے بھی فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے آپ کو یہ بتایا. اور دوسرا یہ ایک مارس کا بھی ایک اینگل بن رہا ہے جو کہ بن رہا ہے اینگل مرکری کے ساتھ، اور یہ مرکری کے ساتھ جو اینگل بنے گا یہ پازیٹیو انرجی دے گا. چونکہ یہ ٹرائنگل جو بنے گا تو اس میں آپ کو پازیٹیو انرجی اس طریقے سے ملے گی کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام اور معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ چیزیں جو کہ عدالت سے منسوب ہیں، پنچایت سے منسوب ہے، تحریر سے منسوب ہیں، قلم سے منسوب ہیں، کسی ایگریمنٹ سے متعلق ہیں، تو وہ سب آپ کو پازیٹیو میں چلی جائیں گی. تو یہ تھا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ایکیورس یعنی کہ برج دلاؤ، اور یہاں پر ہم آپ کے اسٹار کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ آپ کے چارٹ میں اس ہفتے میں تو کہاں پر کون سے ستارے ہیں، کب وہ پازیٹیو کب وہ نیگیٹو انرجی دے رہے ہیں. تو جیسا ہم نے بالکل آغاز میں بتایا کہ یکم سے اور 3 نومبر تک تو قمر در عقرب ہے. یہ قمر در عقرب ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نئے کام کی ابتدا کی طرف اشارہ کریں کہ نہ کریں. اور دوسرا ایک آپ کے لیے نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ وینس کا جوپیٹر کے ساتھ ایک ایسا اینگل بن رہا ہے جسے کہ اپوزیشن کہتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں تو وہاں سے نیگیٹو انرجی دیں گے، اور یہ آپ کے معاملات کو بگاڑنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. یکم سے 4 نومبر تک تو آپ محتاط رہیں. اب 4 نومبر کے بعد کچھ ایسے پازیٹیو انرجی آ رہی ہے کہ جس میں کہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اس میں سب سے پہلے تو ہے سن، اور سن کا سیٹرن کے ساتھ ایک ایسا اینگل بن رہا ہے کہ وہاں سے پازیٹیو انرجی دے گا، یعنی کہ آپ کے مالی معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اچھا، ایک آپ کو یہ بھی بات ہم مطلع کر دیں کہ اگر آپ یلو ٹوپاس یعنی کہ پکھراج جسے کہا جاتا ہے وہ اگر پہننے کے خواہش مند ہیں تو آپ فی الوقت اس ہفتے میں ابھی نہ پہنیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ اوپل پہننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ابھی ان دنوں میں نہ پہنیں. یہ 3-4 دن گزر جائیں یا کم سے کم یہ ہفتہ گزر جائے، اس کے بعد پھر آپ یہ نگینیں پہنیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اچھا، اس ہفتے کے جو آخر میں ہم نے بتایا ہے کہ پازیٹیو انرجی مل رہی ہے تو وہ آپ کو مل رہی ہے مارس کے اور مرکری کے ایک ایسے اینگل سے کہ یعنی کہ آپ ہمت، بہادری، حوصلہ یہ بڑھ جائے گا،
اور آپ کا اگر پہلے سے مسئلہ ہے کوئی ہارٹ کا چل رہا ہے، خدا نخواستہ آپ کا کوئی اسٹمک کا مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ بھی بہتری کی طرف آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے بلڈ سے ریلیٹ کر کے کوئی بھی آپ کے مسائل ہیں، یعنی کہ بخار کی کیفیت ہے، جلد تھکنے والی کیفیت ہے، تو وہ بھی آپ کے بہتری کی طرف آ جائیں گے، یعنی کہ آپ صحت کے جانب سے بہت زیادہ بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے۔ اور ایسے افراد جن کے والدین حیات ہیں، تو وہ اس ہفتے کے آخر میں آپ ان کی ضرور خدمت کریں، ان کی زیارت کریں اور تحائف ان کو دیں، اور ان کے پاس بہت سارا وقت گزاریں، اور کم از کم چھٹی کا وقت تو آپ ان کے پاس گزاریں۔ یا پھر آپ روحانی محافل میں شرکت کر سکتے ہیں، آپ کسی روحانی بزرگ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان سے ملیں گے تو ایک آپ روحانی آسودگی پائیں گے۔ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ روحانی محافل میں شرکت کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے آپ سماجی تقاریب میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ شادی، منگنی، بیاہ کی رسوم ہیں، تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ بھرپور طرح سے آپ کے لیے ایسا ہے کہ 1 سے 4 نومبر تک محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 نومبر تک، یعنی کہ اس ہفتے کا آخر آپ کو ساری پازیٹیو انرجی دے رہا ہے اور آپ کے دکھ دردوں کو مٹاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پائسس یعنی کہ برج حوت، اور آپ کے برج کا جو حاکم ہے وہ ہوتا ہے جوپیٹر۔ اب 1 سے 7 نومبر، جیسے ہم نے بتایا کہ ہم نے آپ کا ذائچہ کشید کیا، اور سب سے پہلے تو سیاروں کی پوزیشن دیکھی۔ جب ہم نے سیاروں کی پوزیشن دیکھی تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ قمر، اور وہ سیارہ قمر برج عقرب میں داخل ہو رہا ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے قمر در عقرب۔ 1 سے 3 نومبر کے درمیان میں جب سیارہ قمر یہاں پر ہوگا تو یہ اب آپ کو نیگیٹو انرجی دے گا، آپ کے معاملات کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ ائمہ کرام بھی سختی سے منع فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ سفر یا کوئی نیا کام نہ کریں، یا نیا کاروبار شروع نہ کریں، شادی بیاہ منگنی کی رسومات بھی آپ ادا نہ کریں، یا آپریشن نہ کروائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ تو ایک احتیاط تھی۔ اب دوسرا ہم نے دیکھا آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر، کہ جوپیٹر کس کنڈیشن میں ہے۔ جوپیٹر کو جب ہم نے دیکھا تو وینس کے ساتھ ایک ایسا اینگل بنا رہے جہاں سے نیگیٹو انرجی دے رہا ہے۔ تو پائسس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا دھیرے رہیں، اپنے معاملات کو ہولڈ کریں، اور کچھ وقت کے لیے ریسٹ کریں، اور خاص طور سے 1 سے 4 نومبر تک تو آپ بالکل ایسا کوئی کام انجام نہ دیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، نئے کاروبار کی ابتدا، یا کوئی انویسٹ کرنا، یا سفر کرنا، یا کوئی ایسی رسم کرنا جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، تو ایسا ابھی تو آپ نہ کریں۔ ہاں، 4 نومبر کے بعد آپ کے سیارے کھل جائیں گے، انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جائیں گے، اور اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کا جو سیٹرن ہے، اچھا، وہ سن کے ساتھ مل کر اور ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے جسے کہ مالی فائدے کا کہا جاتا ہے، تو آپ کو وہاں سے مالی فائدے مل سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مارس مرکری کے ساتھ بھی ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے کہ جس میں کہ آپ کو مالی فائدے ملنا تو ہے، لیکن آپ کی ہمت، بہادری، طاقت میں بھی اضافہ دے رہا ہے۔ آپ کے جو پنچایتی فیصلے ہیں وہ آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیز و اقارب سے آپ کے رشتے بھی بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے پائسس سے تعلق رکھنے والے خواتین اور مرد حضرات جو کہ عرصہ دراز سے چاہ رہے تھے کہ بھئی ہماری کہیں منگنی ہو جائے، کہیں پر نکاح ہو جائے، یا رشتہ ہو جائے، یا بات چیت پکی ہو جائے، اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ان کے لیے وہ رستے بھی کھلے ہیں ان دنوں میں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کہیں پر کوئی اپنا رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن پھر ہم آپ کو یاد کروا دیں کہ 1 سے 3 نومبر تک تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ 3 نومبر کے بعد یعنی کہ 4 نومبر 5 نومبر کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس 7 نومبر تک کا وقت ہے، تو یہ آپ کو سارے پازیٹیو انرجی دے گا، اور وہاں پر آپ کے جو معاملات بگڑے ہوئے تھے تو ان کو سدھارنے کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ تو یہ پائسس کے لیے یہ ہفتہ کہنے کے 50-50 ہے۔ 1 سے 3-4 نومبر تک احتیاط، اور اس کے بعد پھر معاملات کھلے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔